معزز سامعین گرامی قدر، اسلامی معیشت کے یعنی اسلامی بازار کے چند اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے ساتھ متصل جو بازار بنایا تھا اس کی بنیاد کن اصولوں پہ رکھی تھی۔ ان میں سے چند چیدہ اصول آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، مختصر چند ایک کو بیان کریں گے۔ بالتفصیل کبھی موقع ملا تو وہ تمام تجارت کی اقسام جو حلال ہیں اور جن میں حرام کا اندیشہ ہے اس حوالے سے تفصیلی گزارشات کو رکھیں گے۔ آج آپ کے سامنے سود کے حوالے سے ابتدا میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سود اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لگتا ہے وہ حدیثیں وہ پیشین گوئیاں آج پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہر گھر میں سود کی کوئی نہ کوئی چنگاری نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا جس گھر میں سود کی چنگاری نہیں پہنچتی اس گھر میں سود کی تپش نہ پہنچ جائے، اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس طرح کی روایات ہیں، لگتا ہے آج ان کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سود کی تپش، سود کی چنگاری، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزوں کو آپ سود ہی نہیں سمجھیں گے اور سود کی چنگاری کو گھر لے آئیں گے، اور سود کی تپش جو بچ رہا ہے وہ بھی شاید کسی نہ کسی معاملے میں کسی سودی بینک کے ساتھ، کسی سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ تعاون کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو چنگاری تو گھر میں نہیں لایا لیکن اس کی تپش اور حدت ضرور لے آیا ہے۔ سود کے حوالے سے ایک بنیادی کلیہ جو تجارت میں ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کے اوپر اختلاف کیا لیکن بات وہ بتانی چاہیے جو سیدھی صاف سچی ہو، جو بات عام فہم ہو۔ ایک چیز آپ بازار سے جائیں خریدنے، اس سے پوچھے بھائی یہ میں آپ سے نقد خریدنا چاہتا ہوں، یہ کتنے کی دو گے؟ وہ کہ میں 10 روپے کی دیتا ہوں۔ میں آپ کو 2 مہینے بعد پیسے دوں گا، کتنے کی دو گے؟ میں یہ آپ کو 12 کی دیتا ہوں، 15 کی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عام فہم بات ہے، معیشت کے، اکنامکس کے، حتیٰ کہ جو یہودی لابی جنہوں نے یہ سارے کا سارا استحصالی نظام ایجاد کیا، وہ بھی سود اسی کو کہتی ہے کہ 9 نقد ہوں اور 16 ادھار ہوں، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ پایا جانا شروع ہو گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ دکاندار سے پوچھیں گے کہ 10 روپے کی چیز نقد ہے اور یہی چیز 15 روپے کی ادھار ہے، یہ تو سود ہے۔ لیکن آپ اگر اس سے جا کے خریدیں گے ادھار اور اگر وہ 2 قیمتیں نہیں بولتا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا 2 قیمتیں بھی بول لے، 2 قیمتیں بھی بول لے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر وہ کہ 10 روپے نقد اور 15 روپے ادھار تو ان میں سے تم کسی ایک پہ اتفاق کر لو، معاذ اللہ یہ سود نہیں ہے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ سود نہیں ہے تو پھر سود کس بلا کا نام ہے؟ سود پھر کیسے کس کو ہیں؟ سود کہتے ہی اس کو ہیں کہ وقت کی وجہ سے قیمت کا اتار چڑھاؤ ہو جائے، وقت کی وجہ سے قیمت کو بڑھا دیا جائے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ اگر 9 نقد اور 16 ادھار بھی سود نہیں ہے تو سود کس بلا کا نام ہے؟ پھر ہم نہیں بتا سکتے۔ علماء کے احترام میں، دوسرے موقف کے علماء کے احترام میں میں بات کو طول نہیں دیتا، لیکن آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب بھی کسی چیز کی 2 قیمتیں دکاندار بول دے، نقد 9 کی دوں گا، 12 ادھار کی دوں گا، اب یہ 9 روپے ہی کی چیز جائز ہے، 12 کی چیز سود ہے، سود ہے اور سود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کتنی آیتوں کو نازل فرمایا؟ پے در پہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا جو چاہتا ہے وہ سود لے لے۔ کیا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ سود لینے والا بظاہر آپ کو کامیاب نظر آ سکتا ہے کہ سود لے کے اس نے کاروبار کیا، پیسے لے کے اس نے ملیں لگا لی، پیسے لے کے اس نے شوگر کی انڈسٹری لگا لی، سود پہ پیسے اٹھا کے سیمنٹ کی فیکٹریاں لگا لی، بظاہر آپ کو کامیاب لگے،
لیکن یہ بظاہر کامیابی جو ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کبھی جیتی نہیں جا سکتی۔ آپ نے صرف عروج دیکھا ہے، آپ نے زوال کی کہانیاں نہیں سنی۔ ہمارے سامنے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سیالکوٹ کے ایسے ایسے لینڈ لارڈ، اور لاہور میں بھی ہوں گے بے شمار جگہ پہ، جنہوں نے سود لے کر کاروبار کو چمکایا، پھر اپنی آنکھوں سے انہی کو اللہ معاف کرے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھو۔ جاری کتنی دیر رکھ سکتے ہو؟ بالآخر اس میں شکست ہونی ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو بیچاروں کو اس چکر میں پھنسا جاتے ہیں، اور میری بات میرے بھائیوں یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے نا، سود کھاتا ہے، اس کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ڈلتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں کہہ رہا، اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈل جاتا ہے، وہ سود کو تجارت کہتا ہے۔ اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو تو حرام قرار دیا، لیکن عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ جو سود ہے یہ سود نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کی حالت، اس کے دماغ کی کیفیت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ میں سے کسی کو جن یا شیطان آپ کے جسم کے اوپر قبضہ کر لے تو آپ مجنون ہو جاتے ہیں، آپ ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ جب جن آپ کے اوپر یا شیطان حملہ آور ہو جائے اور آپ کے جسم کے اوپر کنٹرول کر لے، پھر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کون سے ہیں، جن کے کون سے ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کو شیطان چھو کے خبتی بنا دیتا ہے، اور وہ سارا دن ساری رات سود کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ سود نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ بھائی یہ تجارت ہے، یہ کرایہ ہے، یہ ایڈوانس دیا ہے، یہ لیز پہ جو چیزیں لی ہیں، یہ ابھی چونکہ ہم نے پوری پیمنٹ نہیں کی اس لیے وہ ہم سے کرایہ لیتے ہیں بینک والے۔ یہ سارے دلائل اسی طرح کے گڑھے جاتے ہیں۔ یہ جی ایک قیمت میں جب 16 کی لے لی، ہم نے تو اس سے نقد پوچھا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ تجارت ہے۔ پھر شیطان سارا دن انسان کو سود کو حلال کرنے کے وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی محدثین نے لکھ دیا۔ کسی چیز کو حلال کر کے کھانا اور میرے بھائیوں کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا، اللہ کی قسم دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک بندہ موسیقی کو حرام سمجھ کے سن رہا ہے، ایک بندہ سود کو حرام سمجھ کے کھا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا اس کو پتا ہوگا، حرام سمجھے گا تو دل کے اوپر چوٹ لگے گی نا، حرام ہے حرام ہے، بالآخر کبھی ضمیر جاگنے کا امکان ہے، اور جو بندہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھ کے کرتا ہے اسی کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جو حرام کو حلال بنا لیتا ہے، یہ شیطان کا اتنا بڑا جال ہے، اتنا بڑا جال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ موسیقی ہے یہ لال، گامدی صاحب کے نزدیک ہے یہ لال، توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟